سورۃ المجادلہ 28واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر احکام کا بیان ہے۔ ماقبل سورت الحدید وہ بھی مدنی سورت، اس میں انفاق کا تذکرہ، اس سورت میں بھی انفاق کا تذکرہ ہے، لیکن اس صورت میں انفاق کے علاوہ مسئلہ زہار بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپس میں سرگوشی کے حوالے سے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور پھر مجلس کے آداب کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ مختلف احکام اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ توحید بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے ابتدائی آیات مبارکہ اس کا تعلق ایک واقعے کے ساتھ ہے، لیکن اس واقعے سے پہلے دو بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو بیٹا کہہ دیتا، جو کہ منہ بولا بیٹا ہوا کرتا تھا، تو لوگ اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتے تھے جس طرح کے حقیقی بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ وفات پا جائے، تو اسی طرح منہ بولا بیٹا اس کی بیوی کے ساتھ یعنی اس کو بھی حقیقی بہو بنا کے اس کے ساتھ بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر اس بات پہ رد فرمایا کہ تمہارا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اور آج جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اس طرح کی غلط چیزیں موجود ہیں۔ بعض اوقات کسی بیٹے کو، اپنے حقیقی بیٹے کو میراث میں محروم کر دیتے اور منہ بولا بیٹا اس کو سب کچھ حوالہ کر دیتے، اور یا اس کو میراث میں اتنا ہی حصہ دیتے ہیں جتنا کہ اپنے حقیقی بیٹے کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کے گفٹ دے سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے اصل اولاد کو محروم کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جس کی اللہ نے قرآن پاک کے اندر نشاندہی کی ہے، وہ یہ مسئلہ ہے جس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں، بیٹی یا بہن کہہ دیتا تو اس کی وجہ سے وہ اپنے لیے اس کو حرام سمجھتا تھا، جس طرح کی ماں کو حرام سمجھتا۔ یہ زہار زہرن سے ہے، یہ پشت کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا انت علیہ کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس لفظ سے ان کا مقصود ہے کہ وہ عورت کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے۔ جب اسلام آیا تو زمانہ اسلام کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا، اور واقعہ پیش آیا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے اوس بن صامت، اور اس کی بیوی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو چونکہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تھوڑی سی تیزی تھی، اس نے بھی ایک دن ایسے ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کی اولاد اور پھر وہ اپنی جوانی ساری اپنے اس شوہر کے ساتھ لگا چکی تھی اور عمر کے آخر حصے میں پہنچ چکی تھی، تو وہ آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کرنے لگ گئی اور چاہتی یہ تھی کہ اس مسئلے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے، کیونکہ میں بڑی بے چین اور پریشان ہوں۔ ایک طرف تو میں اپنی ساری زندگی جوانی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکی ہوں، اور دوسری طرف اب میری اولاد ہیں، اگر میں اپنے پاس رکھوں تو میرے پاس تو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو فقر و فاقوں کی وجہ سے میری اولاد برباد ہو جائے، اگر اس کے پاس چھوڑو تو اس کا ان اولاد کی خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتی رہی، اور اللہ پاک اس بات چیت کو سن رہے تھے، اور اللہ جل شانہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرما چکے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ فرماتے یقیناً اللہ سن چکے اس عورت کی بات کو، تجادلک عربی زبان کے حوالے سے اس کا اپنا معنی بنا جو آپ کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ جب کوئی بندہ دل کا بے چین اور پریشان ہوا کرتا ہے اور وہ اپنی بے چینی اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کسی کو آمادہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ خواہ ریزننگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر عام بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ اور صحابہ کے حق میں باادب الفاظ یہ بن رہے ہیں تو دلوں کا جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، یا اللہ میں اس عمر میں اس حالت میں مبتلا ہو گئی، اب میں اپنی اولاد کے بارے میں کیا کروں اور اپنی ذات کے بارے میں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور آپ دونوں اے میرے نبی، آپ اور وہ جو عورت تھی، آپ دونوں جو بات چیت کر رہے تھے اللہ اس کو سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، لیکن اللہ جل شانہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کا معاملہ کرتے ہیں تم میں سے، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی پشت، پیٹ، ران کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ما ہن امہاتہم، تو اس بات کی وجہ سے، اس مسئلہ زہار کی وجہ سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی ہے، وہ مائیں نہیں ان کی۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں بس وہی عورتیں جنہوں نے ان کو جنا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کے اندر اس بات کی وجہ سے کوئی بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے اس کے لیے پھر قانون نازل فرمایا کہ اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایک غلام آزاد کر لے، بس ایک کفارہ ہو جائے گا۔ کسی کی طاقت نہیں ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، بس صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بعد میں آنے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اس مسئلہ زہار کی وجہ سے کوئی عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور جو بندہ بھی اس طرح کی بات کہہ رہے تو یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے، وہ زورا اور جھوٹی بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ حتی الوسع، بندہ کوشش یہ کرے کہ اس طرح کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اس شریعت اسلام کا مزاج ہے آپس میں جوڑ پیدا کر لینا، لیکن انسان کی طبیعت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہوتا ہے۔
حد الوسع بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے ایسے الفاظ نہ نکال جائے جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف مل جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقین اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس مسئلے کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زہار ہے یہ مرد کا حق ہے، عورت کا حق نہیں ہے۔ جس طرح طلاق مرد کا حق ہے، یعنی مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ ہاں پھر وہ خلا لے سکتی، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے۔ اس طرح زہار مرد کی جانب سے ہو سکتا ہے، عورت کی جانب سے، یعنی اگر مرد کہہ دے کسی عورت کے تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا، پھر یہ حکم لگایا جائے گا۔ اگر عورت کہہ دے اپنے شوہر کو تو پھر اس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ مرد اپنی بیوی کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دے کہ وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یعنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح، میری بہن کی طرح، میری بیٹی کی طرح، میری پوتی کی طرح۔ یہ جو جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی مرد کے لیے حرام ہوتا ہے، اس طرح کی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا۔ پھر تیسری چیز، تشبیہ دے اس عضو کے ساتھ کہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی آنکھوں کی طرح ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، پھر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو مجھ پر میری ماں کی کانوں کی طرح ہے، تو یہ بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں پیٹ ہے، ران ہے، پشت ہے، جس جگہ جس چیز کی طرف دیکھنا حرام ہے اس جگہ کے ساتھ، اس عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا۔ چوتھی چیز، الذین یظاہرون منکم، تم میں سے، یعنی ایمان والوں میں سے، لہٰذا اگر کافر کی طرف سے یہ قول ہوگا تو پھر بھی یہ مطلب ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اس لیے اللہ جل شانہ نے آگے پھر اس مسئلے کا حل نکالا اور یہ نازل فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور پھر فرمایا وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کی مشابہ بنا لیتے ہیں، اس کی تشبیہ دیتے ہیں۔ ثم یعودون لما قالوا، اور پھر بعد میں پچھتاتے رہے، واپس لوٹنا چاہتے ہیں اس بات سے جو وہ کہہ چکے ہیں۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو پھر اپنی بیوی کے پاس قریب جانے سے پہلے ایک گردن آزاد کرے گا، یعنی ایک غلام آزاد کرے گا۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس بارے میں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور یاد رکھے جو بندہ غلام نہیں پاتا ہے، یا تو غلام پایا نہیں جا رہا، اور یا یہ کہ غلام آزاد کرنے کی قوت اور طاقت نہیں پاتا ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، اس اپنی بیوی کے پاس قریب جانے سے پہلے، پھر اس کو ٹچ کرنے سے پہلے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اور کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ عمر کی ایسی حالت یا صحت کی ایسی حالت میں مبتلا ہے کہ وہ روزے رکھنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، استعداد نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر اس کے بعد اس کے ذمے مسئلہ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ فِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اس واسطے کہ تم اللہ اس کے رسول پر یقین رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، یقیناً اللہ جل شانہ سن چکے
اس عورت کی بات کو تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے ہاں شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ جل شانہ آپ دونوں کی بات سن رہے تھے، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ جل شانہ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ عورتیں جن عورتیں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ جل شانہ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو زہار کر دیتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اپنی بیویوں کو ماں بہن کی تشبیہ دیتے ہیں، ثم يعودون لما قالوا، پھر وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں اپنی بات سے، فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، بس ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے، ذالکم توعظون بہ، اسی بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل، پس جو بندہ نہیں پاتا غلام، پس اس کے ذمے 2 مہینوں کے روزے ہیں مسلسل، پہلے اس سے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دیں، یعنی اس کے قریب جائیں یا دونوں ایک دوسرے کے قریب جائیں، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا، پس جو بندہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ تم ایمان رکھو یقین رکھو اللہ اس کے رسول پر، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہی اللہ کے حدود ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں ناشکروں کے لیے دردناک عذاب ہے، صدق اللہ۔